العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. اگلے والی عبارت حل کریں. والمغرب منه الى غروب الشفق الاحمر على المفتى به. اے وقت المغرب منه الى غروب الشفق الاحمر على المفتى به. مغرب کا وقت منہ غروب شمس سے لے کر کے شفق احمر کے غروب تک ہے، مفتى به قول کے مطابق. یہاں سے مغرب کے وقت کو صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں. مغرب کے وقت کا ابتدائی وقت میں تو کوئی اختلافی نہیں، کچھ بات کہنی ہی نہیں ہے. غروب شمس ہوا، مغرب کا وقت شروع. البتہ انتہائی وقت کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہے. صاحب کتاب نے شفق احمر فرمایا ہے اور شفق احمر پر حضرت کا فتویٰ آ رہا علی المفتى به کا. شفق یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو شفق احمر بولتے ہیں، ایک کو شفق ابیض بولتے ہیں. شفق احمر وہ سرخی ہے جو سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کے جانب نظر آتی ہے. شفق ابیض وہ سفیدی ہے جو شفق احمر کے بعد آسمان کے کنارے میں نظر آیا کرتی ہے. صاحبین اور جمہور کے نزدیک شفق احمر کے غائب ہونے تک یہ ہے مغرب کا وقت. صاحبین اور جمہور کے نزدیک شفق احمر کے غائب ہونے تک یہ مغرب کا وقت ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ شفق احمر کے بعد جو شفق ابیض آیا کرتا ہے اس وقت تک ہے مغرب کا وقت، اس کے غائب ہونے تک ہے مغرب کا وقت. صاحبین اور جمہور کے اعتبار سے مغرب کا وقت تقریباً پون گھنٹہ رہے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے مغرب کا وقت کے اندر امتداد اور پھیلاؤ ہو جائے گا، زیادہ وقت ملے گا، تقریباً 7 گھنٹے کا وقت رہے گا. یہ ہوا آپ کو مغرب کا انتہائی وقت کے بارے میں. اب چونکہ مغرب کے انتہائی وقت کے بارے میں اختلاف ہو گیا، لہذا عشاء کی ابتدا کے بارے میں بھی اختلاف ہو جائے گا. آپ عبارت دیکھیے، وہیں پر آپ کے سامنے بات آئے گی. والعشاء والوتر منہ الی الصبح، اور عشاء کا وقت اور وتر کا وقت منہ شفق سے لے کر کے صبح صادق تک ہے اجماعاً. مطلب اس عبارت کا یہ ہوا کہ عشاء کا وقت اور وتر کا وقت کیا ہے، صاحب کتاب عبارت میں اس کو بیان فرمانا چاہتے ہیں. تو چونکہ مغرب کے وقت کے اختتام کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، حضرات صاحبین شفق احمر کے اختتام تک فرماتے ہیں، لہذا وہیں سے عشاء کا وقت کا شروع. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ شفق احمر نہیں بلکہ اس کے بعد جو شفق ابیض آیا کرتا اس کے ختم پر عشاء کا مغرب کا وقت ختم ہے، لہذا ان کے یہاں اب شروع ہوگا عشاء کا وقت. عشاء اور وتر دونوں کا وقت یہیں سے شروع ہوگا. کہاں تک رہے گا؟ تو کہہ رہے ہیں صبح صادق تک رہے گا. جیسے صبح صادق جو صبح کاذب کے بعد ہوا کرتا ہے ہو جائے، عشاء کا وقت اب ختم ہو گیا. اس کے اندر ترتیب ہے. مان لیجئے 8 گھنٹے کی رات ہے تو تفصیل ہے. اخیر وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں تھوڑی کراہت آئے گی، شروع میں پڑھ لے رہے ہیں جو مستحب وقت کہلائے گا، درمیان میں پڑھ رہے ہیں جواز کا وقت کہلائے گا. یہ تفصیل آپ کے سامنے دوسری اپنے وقت پر اپنی جگہ پر آنے والی ہے. آگے ایک دوسرا مسئلہ ہے. آگے کہہ رہے ہیں وَلَا يُقَدَّمُ الْوِتْرُ عَلَى الْعِشَاءِ لِلتَّرْتِيبِ اللَّازِمِ. ترجمہ اس کا یہ ہے، اور وتر کو مقدم نہیں کیا جائے گا عشاء کی نماز کے اوپر اس ترتیب کی وجہ سے جو ضروری ہے. اصل میں صاحب کتاب لِلتَّرْتِيبِ اللَّازِم کہہ کر کے ایک سوال کا جواب دیا ہے. سوال یہ ہے عشاء کا وقت اور وتر کا وقت شفق احمر یا شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد جب شروع ہو گیا ہے تو وتر اگر کوئی پڑھ لے عشاء سے پہلے
تو وقت تو ہو گیا ہے، سبب پایا گیا، لہذا مسبب بھی پایا جانا چاہیے، نماز ہو جانی چاہیے۔ لیکن آپ کی کتاب والے نے جواب یہ دیا کہ اگر وطر کو مقدم کر دے رہا ہے عشاء کی نماز کے اوپر تو وطر صحیح نہیں ہے، چونکہ ترتیب ضروری ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ حضرات صاحبین کے رائے کے مطابق وطر سنت مؤکدہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وجوب کے قائل ہے۔ اس اعتبار سے ان کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے یہ جواب ہے کہ ترتیب ضروری ہے، اس اعتبار سے اس کی وطر کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی قید لگی ہوئی ہے التذکر کا، لہذا ایک آدمی اگر وطر کو مقدم کر دیا عشاء کے اوپر بھول سے تو اب وطر کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اگر عشاء کی نماز کو بغیر طہارت کے پڑھ لیا پھر سو گیا، پھر وہ بیدار ہو رہا ہے اور وضو کر کر کے وطر کی نماز کو پڑھ لے رہا ہے، پھر اس کو یاد آ رہا ہے کہ عشاء کی نماز اس نے بغیر طہارت کے پڑھی تھی، تو ان دونوں مسئلوں کے اندر وطر کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات کی بات ہے، آپ کے سامنے عبارت آئی ولا یقدم الوطر علی العشاء للترتیب اللازم، وطر مقدم نہیں کی جائے گی عشاء کی نماز کے اوپر ترتیب لازم کی وجہ سے، یعنی وطر کو آپ عشاء کے بعد پڑھیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ اگلے والی عبارت آپ حل کریں، ومن لم یجد وقتہما لم یجبا علیہ، اور وہ شخص جو نہ پائے ان دونوں کے وقت کو نہیں واجب ہوگی وہ دونوں اس کے اوپر، اور وہ شخص جو نہ پائے ان دونوں کے وقت کو نہیں واجب ہوگی وہ دونوں علیہ اس شخص کے اوپر۔ لم یجد وقتہما، ہما ضمیر کا مرجع عشاء اور وطر ہے، لم یجبا اس کے اندر بھی ہما کے ضمیر کا مرجع وہی عشاء اور وطر ہے۔ مطلب عبارت کا یہ ہے، ایک آدمی مان لیجئے کسی ایسے ملک کے اندر رہ رہا ہے کہ ادھر سورج ڈوبا اور شفق احمر کے غائب ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، ادھر طلوع فجر ہو رہا ہے، صبح صادق ہو رہی ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جا رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کتاب والے نے تو یہ فرمایا لم یجبا علیہ، اس شخص کے اوپر وطر کی نماز اور عشاء کی نماز واجب نہیں ہے۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں عشاء کا وقت نہ آتا ہو وہاں بھی نماز ساقط نہیں ہوگی۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ 5 نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو فاصلہ آپ دیکھ رہے ہیں، فجر سے لے کر کے ظہر تک کافی فاصلہ ہے، ظہر سے لے کر عصر تک کم فاصلہ ہے، عصر سے مغرب تک اس سے کم فاصلہ ہے، تو جو آپ یہ درمیانی فاصلہ دیکھ رہے ہیں، اسی فاصلہ کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نماز پڑھیں، آپ نماز چھوڑیں گے نہیں عشاء کی اور وطر کی۔ لیکن آپ کی کتاب والے نے فرمایا کہ اس کے اوپر وطر کی نماز اور عشاء کی، چونکہ نماز جو ہے اوقات کے ساتھ مقید ہے، نماز کے لیے سبب کا درجہ ہے وقت کو، اور وقت اس یہاں آیا نہیں، لہٰذا سبب نہیں پایا، مسبب نہیں پایا جائے گا، لہذا اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ بات ختم ہو گئی۔ اگلے والی عبارت حل کریں، ولا یجمع بین فرضین فی وقت بعذر الا فی عرفۃ للحاج بشرط الامام الاعظم والاحرام، فیجمع بین الظہر والعصر جمع تقدیم ویجمع بین المغرب والعشاء بمزدلفہ، اور جمع نہیں کیا جائے گا دو فرضوں کے درمیان ایک وقت میں عذر کی وجہ سے، مگر عرفہ کے میدان میں حاجیوں کے لیے امام اعظم کے شرط کے ساتھ اور احرام کے شرط کے ساتھ، تو جمع کر لی جائے گی ظہر اور عصر کے درمیان جمع تقدیم، یعنی ظہر کے وقت پڑھ لیں گے، ویجمع بین المغرب والعشاء بمزدلفہ،
اور جمع کریں گے اور جمع کی جائے گی مغرب اور عشاء کے درمیان مزدلفہ میں. ولم تجز المغرب فی طریق مزدلفہ، اور مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا مزدلفہ کے راستے میں. بچوں اس عبارت کو آپ حل کریں، ترجمہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. ایک دفعہ اور ترجمہ دیکھیے. اور جمع نہیں کی جائے گی دو فرضوں کے درمیان وقت میں، ایک وقت میں، کسی عذر کی وجہ سے، مگر عرفہ کے میدان میں حاجیوں کے لیے امام اعظم کے شرط کے ساتھ اور احرام کے شرط کے ساتھ. تو جمع کی جائے گی ظہر اور عصر کے درمیان جمع تقدیم، یعنی ظہر کے وقت پڑھ لیں گے. جمع تقدیم کا مطلب ظہر کے وقت پڑھیں گے. اور جمع کریں مغرب اور عشاء کے درمیان مزدلفہ میں. جمع تاخیر ہوگی یہ، اور یہ عشاء کے وقت پڑھیں گے. اور نہیں جائز ہے مغرب کا نماز پڑھنا مزدلفہ کے راستے میں. بے عذرین کی قید لگی ہوئی ہے. بے عذرین کی عبارت ہے، قید نہیں، بے عذرین کی عبارت ہے. یہ اس عبارت سے آپ کو سمجھانا یہ ہے، صاحب کتاب سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب عذر کی وجہ سے آپ دو فرضوں کو ایک وقت میں نہیں جمع کر سکتے ہیں تو بغیر عذر کے کہاں ہو جائے گا. ہاں، جمع کی دو صورت ہوتی ہے، ایک جمع صوری ہے، ایک جمع حقیقی ہے. جمع صوری کی گنجائش ہے. صورتاً لگ رہا ہے جمع کیا انہوں نے ایک وقت میں دو نماز کو. مثلا آپ ظہر کے اخیر وقت میں ظہر کو پڑھ رہے ہیں، وقت میں ہی ظہر کے اخیر وقت میں آپ ظہر کو پڑھ رہے ہیں، اور عصر کے بالکل ابتدائی وقت میں آپ عصر کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ بظاہر صورتاً دکھ رہا ہے جمع کرنا، لیکن حقیقتاً یہ جمع کرنا نہیں ہے. اس کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ ظہر کا بالکل آپ آخر وقت میں پڑھ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو گنجائش ہے. ہاں، جمع حقیقی بھی آپ کر سکتے ہیں اس وقت جبکہ یہ تین چار باتیں، جبکہ آپ الا فی عرفہ کے میدان میں ہو. عرفہ کے میدان میں ہو ایک شرط. دوسرے نمبر کی شرط آپ حج کا احرام باندھے ہوئے ہو. تیسرے نمبر کی شرط یہ ہے کہ امام اعظم یا امام اعظم کا جو نائب ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. چوتھے نمبر کی شرط اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کی ظہر کی نماز بھی صحیح ہو، تب جا کر کے آپ جمع تقدیم کر سکتے ہیں. یعنی عصر کی نماز کو بھی آپ ظہر کے وقت ہی پڑھ رہے ہیں. یہ چار شرطیں پائی جائے گی تب یہ جمع تقدیم جو حقیقتاً جمع ہے، یعنی ظہر کے وقت میں ہی آپ عصر کی نماز پڑھ لے رہے ہیں، اس کی گنجائش ہے. چار شرط ہوئی. پہلے نمبر کی شرط یہ ہے کہ آپ عرفہ کے میدان میں ہو. دوسرے نمبر کی شرط یہ ہوئی کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہو، حج کا عمرہ وغیرہ کا احرام نہ ہو. تیسرے نمبر کی شرط یہ ہے کہ امام اعظم یا اس کے طرف سے جو مقرر کیا گیا نائب امام وہ. چوتھے نمبر کی شرط یہ ہے کہ ظہر کی نماز صحیح ہو رہی ہو آپ کی، تب جا کر کے آپ عصر کی نماز کو اس وقت جمع کر سکتے ہیں. اگر ظہر کی نماز آپ کی خراب ہو گئی تو اب آپ وقت کے اوپر عصر کو بھی پڑھ لیجئے وقت پر، وہ جمع تقدیم صحیح نہیں ہوئی. یہ تو ہوا آپ کو جمع تقدیم کے بارے میں. جمع تاخیر ہے مزدلفہ میں آپ کو ادا کرنا ہے. وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، مغرب کی نماز کو اور عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں آپ پڑھیں گے مزدلفہ میں جا کر کے. اس کے لیے آپ کو یاد رکھنی پڑے دو شرط ہے. مغرب کی نماز مؤخر ہوگی دو شرطوں کے ساتھ. ایک یہ کہ مزدلفہ ہونا، دوسرا ہے کہ حج کا احرام ہونا. تب جا کر کے آپ مزدلفہ میں عشاء کی نماز کو جمع تاخیر کر سکتے ہیں. وَلَمْ تَجُزْ الْمَغْرِبُ فِي طَرِيقِ مُزْدَلِفَةَ، مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے مزدلفہ کے راستے میں. ایک آدمی یہ سوچ کر کے کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اناری پنی کا انہوں نے ثبوت دیا، ظہور کیا، تو وہی مغرب راستے میں اگر پڑھ لے رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. ان کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز کو وہاں مزدلفہ میں جا کر کے ادا کریں. اگلے والی عبارت آ رہی ہے وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ لِلرِّجَالِ. انشاءاللہ اس کے بارے میں، اس سلسلے کے بارے میں آگے کل انشاءاللہ تفصیل آئے گی. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.